حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دلبری دی، پروانے کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ اقبال کی یہ نظم اس بلند پایا امیجری کی مظہر ہے جس نے انہیں ایک بڑے شاعر ہونے کی فضیلت بخشی۔ جگنو بظاہر ایک ننھا سا پرندہ ہے، لیکن اقبال نے اس کے وجود کو خوبصورت امیجز کے حوالوں سے جس مقام پر پہنچا دیا ہے، اس کا اندازہ نظم پڑھنے سے ہی ممکن ہے۔ عملاً اس نظم کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ معنی، کاشانہ چمن، باغ کا صحن، سفیر ایلچی، تکمہ بٹن، حسن قدیم پرانا حسن۔ مطلب، جب کسی باغ میں جگنو اپنی روشنی سمیت مہم پرواز ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پھولوں کی بزم سجی ہوئی ہے اور اس میں جگنو کا وجود ایک روشن شمع کی مانند ہے۔ لگتا ہے کہ یا تو آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ یہاں پہنچا ہے جو چاند کی کوئی کرن جگمگا رہی ہے، یا ایسے کہ جس طرح سے دن کا کوئی سفیر رات کی سلطنت میں وارد ہوا ہے۔ ہر چند کہ اپنے وطن میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن
یہاں پہنچ کر اس کی شخصیت چمک اٹھی ہے۔ اس شعر سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت جگنو کی پروں کی روشنی اپنے وجود کا احساس نہیں کر پاتی، جبکہ رات کی تاریکی میں یہ اسے فیروزہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شب کے لمحات میں چمکتے ہوئے جگنو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ چاند نے اگر قبا پہنی ہوئی ہے تو اس کا کوئی بٹن ٹوٹ کر گر پڑا ہے، یا سورج نے اگر کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو اس پر پڑا ہوا کوئی ذرہ چمک رہا ہے۔ دراصل یہ محض ایک ننھا سا پرندہ نہیں، بلکہ یہ تو حسن قدیم کی ایک ایسی جھلک کی مانند ہے جسے قدرت تنہائی سے نکال کر کسی انجمن میں لے آئی ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جگنو تو ایک چھوٹے سے چاند کی مانند ہے جس میں تاریکی بھی ہے اور روشنی بھی، ایسا چاند جو اسی سبب کبھی گہن سے باہر نکل آتا ہے اور کبھی گہن میں چھپ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب جگنو محو پرواز ہوتا ہے تو اس کے ننھے ننھے پروں سے لمحے بھر کو روشنی برآمد ہوتی ہے اور لمحے بھر کے لیے تاریکی پھیل جاتی ہے۔ ہر چند کہ پروانہ بھی ایک کیڑا ہے اور جگنو بھی ایک حقیر سا کیڑا ہے، لیکن صورت یہ ہے کہ پروانے کو روشنی کی طلب ہوتی ہے جبکہ جگنو سراپے روشنی ہے۔ دوسرا حصہ معنی، رنگین نوا، سریلی آواز۔ مطلب، ان اشعار میں پروانے اور جگنو کے وجود کے حوالے سے مختلف اشیاء کی فطرت کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، امر واقعی یہ ہے کہ قدرت نے دنیا میں ہر شے کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا کی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ پروانے کو حرارت بخشی گئی ہے اور جگنو کو روشنی سے نوازا گیا ہے۔ اس طرح بعض بے زباں پرندوں کو دل موہ لینے والے انداز میں نغمگی کا عمل سکھایا گیا ہے، اور اس کے برعکس پھولوں کو پتیوں کی شکل میں زباں عطا کر کے خاموش رہنے کی تعلیم فرمائی۔ اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ شفق کا نظارہ ہمیں یوں اچھا لگتا ہے کہ اس کی مدت محض چند لمحات تک محدود ہے، اور اس کی جو مختصر زندگی ہے وہی اس کا حسن ہے۔ پھر سحر کے لمحات کو بھی اتنا خوبصورت پیرہن عطا کیا کہ اسے ایک دلہن سے تشبیہ دی جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ طلوع سحر کا منظر سرخی لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو دلہن کو سرخ جوڑے سے تعبیر کیا جائے تو مناسب ہوگا، اور اس لباس پر شبنم کے قطرے کو عارضی تصور کر لیا گیا ہے۔ یہی نہیں، قدرت نے درختوں کو سایہ عطا کیا اور ہوا کو فضا میں اڑنا سکھایا، جبکہ پانی کو روانی بخشی ہے کہ جگنو کے لیے وہی وقت دن کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہم انسان رات سمجھتے ہیں۔ تیسرا حصہ معنی، کثرت، ہنگاموں کا محل، شور و غوغا کا مقام۔ مطلب، اقبال پہلے دونوں حصوں کے اشعار کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مختلف اشیاء کی جو امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو اس امر کا اندازہ لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی کہ یہ اشیاء عملاً رب کائنات کے حسن کی کرشمہ سازی ہیں۔ فرق بس اسی قدر ہے کہ انسان کو بولنا سکھایا ہے تو غنچے کو چٹکنا۔ اس طرح چاند اور شاعر کے دل میں بھی کوئی نمایاں فرق نہیں کہ چاند کی روشنی اور شاعر کے دل کی کسک عملاً ایک ہی چیز ہیں۔ یہ تو محض ایک ایسا دھوکہ ہے جو گفتگو کے انداز سے پیدا ہوا۔ اس ضمن میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مختلف اشیاء کے جو مطالب و معنی وضع کر لیے گئے ہیں وہی عام انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ بصورت دیگر نغمہ جو ہے وہ عملاً بلبل کی خوشبو ہے، اور خوشبو پھول کی چہک سے مشابہ ہے۔ گویا بلبل کے نغمے کی وہی حیثیت ہے جو پھول کی خوشبو کی ہے۔ یہ نظم بغور دیکھا جائے تو وحدت الوجود کے فلسفے کی بنیاد بنتی ہے، جو آخری دو اشعار میں تو بالکل واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات اور اس کا راز بیک وقت مختلف اشیاء میں ظاہر ہو کر عام نظروں سے چھپ گیا ہے، ورنہ بغور دیکھا جائے تو جو حقیقت جگنو میں چمک اور روشنی بن کر نمایاں ہوتی ہے وہی حقیقت پھول کی خوشبو سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے جب ہر شے رب ذوالجلال کا نور اور اس کا حسن چھپا ہوا ہے تو پھر اختلافات و افتراق میں پڑھ کر نئے جھگڑے کس لیے پیدا کیے جائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے مختلف اشیاء کے تقابلی کرداروں کے حوالے سے ایک بڑے مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔